آج کے موضوع میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس عثمان سے ملے تو فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کیا ہے، رقیہ جتنے مہر کے ساتھ اس جیسی سنگت کے لیے۔ تو گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کا جو نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا، اپنی مرضی نہیں بلکہ حضور نے کیا فرمایا، جبریل ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کے ساتھ عثمان کا نکاح فرمایا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبد الرحمن بن عثمان قرشی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی جو بیٹی نکاح عثمان کے اندر تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام کلثوم کے گھر تشریف لے کے گئے تو وہ حضرت عثمان پاک کا سر دھو رہی تھی، تو فرمایا، اے بیٹی، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا، یہ اخلاق میں مجھ سے میرے تمام صحابہ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، یہ اخلاق کے اندر تمام صحابہ سے زیادہ اخلاق کے اندر میرے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس اپنے مبارک گھر میں اپنی پنڈلیوں سے کپڑا لپٹا ہوا چھوڑ کر لیٹے ہوئے تھے، محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، حاضری کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی اور ویسے ہی آپ لیٹے رہے اور سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے اور نبی علیہ السلام ان سے محو گفتگو تھے کہ اسی دوران جناب سیدنا عمر پاک تشریف لائے اور اجازت مانگی، حاضری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ محو گفتگو حضرت عمر سے بھی جاری تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لائے اور اجازت چاہی، حاضری کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ حضرت عثمان پاک جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سیدھے کرنے شروع کر دیے، اپنے کپڑے ٹھیک کرنے شروع کر دیے۔ حضرت اما عائشہ پاک فرماتی کہ جب چلے گئے ابو بکر و عمر و عثمان جب چلے گئے تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ نہیں اٹھے، عمر آئے آپ نہیں اٹھے، ویسے ہی آپ لیٹے رہے، مگر جب عثمان داخل ہوئے آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے درست کیے، اس کا راز کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس کا اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عثمان غنی وہ ہستی ہے کہ جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی جس کا حیا کریں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حیا کریں،
وہ عثمان غنی ہے۔ اور عثمان غنی کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ترغیب دی صدقے کی۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان، بمائے جھولوں اور ٹاٹوں کے، یا رسول اللہ یہ میرے ذمے ہیں، میں اس لشکر کے متعلق میں اس پیش کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر مجاہدین کے لیے جب اعلان کیا کہ ان کے لیے جمع کیا جائے سامان، حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ 200 اونٹ میں اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے جب اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور اس کی 300 اونٹ جھولوں ٹاٹوں سمیت، یعنی ساز و سامان کے سمیت۔ کہتے کہ حضور علیہ السلام ممبر سے اترے اور فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام آج کے بعد، حضور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اسے گرفت نہیں ہوگی، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ عثمان غنی ان اصحاب رسول میں سے ہے کہ جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔